اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آج اللہ کے فضل سے ہم 17ویں پارے کے خلاصے کا آغاز کر رہے ہیں۔ 17واں پارہ یہ سورہ انبیاء سے شروع ہوتا ہے۔ اس سورت کا نام سورہ انبیاء اس مناسبت سے رکھا گیا ہے کہ اس سورت میں انبیاء کا تذکرہ ہے، اور اس کا جو زمان نزول ہے مضمون اور انداز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ کی جو مکی زندگی کا جو درمیان تھا اس وقت یہ سورت نازل ہوئی۔ اور اس کے مضامین کیا ہیں؟ پہلا مضمون کہ مشرکین مکہ کی ایک غلط فہمی کو دور کیا گیا، وہ یہ تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ پیغمبر انسان نہیں ہو سکتا۔ دوسرا مضمون کفار مکہ کے مختلف قسم کے اعتراضات شبہات کا جواب دیا گیا ہے مختصراً مگر پرزور انداز میں۔ تیسرا مضمون کہ منکرین کے اس تصور کی تردید کی گئی کہ یہ دنیا چند دن کی زندگی ہے، کھیل میں گزار لیں، اس کا کوئی رزلٹ نہیں آنا۔ چوتھا شرک کے خلاف اور توحید کے حق میں نہایت وزنی دلائل دیے گئے ہیں۔ اب اس کا پہلا رکوع ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون۔ اس رکوع میں بتایا ہے کہ انسان کے اعمال کے احتساب کا وقت قریب ہے، لیکن انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے اور اللہ کے جو احکامات ہیں اس کو بے پرواہ ہو کے سنتا ہے اور کھیل کود میں لگا ہوا ہے۔ اور پھر جو منکرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہا کرتے تھے، معاذ اللہ جادوگر، اس کا رد کیا گیا ہے۔ اور پھر گزشتہ رسولوں کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ بھی اسی پیغام کے داعی تھے جس پیغام کے داعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ان کے ساتھ بھی لوگوں نے یہی معاملہ کیا، اور پھر منکرین کی ہلاکت کا ذکر ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 2 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً۔ لیکن یہ جو پہلا رکوع ہے اس میں 2 بڑی اہم باتیں ذکر ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جتنے بھی انبیاء آئے وہ سارے کے سارے مرد تھے، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ۔ اور دوسرا اسی آیت میں کام حکم ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، کہ جو اہل علم ہیں ان سے پوچھا کریں۔ تو اس دور میں اہل کتاب تھے، ان کے بارے میں کہا کہ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو اہل علم ہیں لوگوں کو ان سے پوچھنا چاہیے۔ خود بڑا عالم جب تک عالم نہ ہو تو پھر ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ بالکل انکار کر دیں کسی سے پوچھنے کا۔ تو قرآن کہتے ہیں کہ اہل علم سے پوچھا، اگر تمہیں سمجھ نہیں آ رہی اہل علم سے پوچھیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 2 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً۔ اس میں رکوع میں تفصیل سے گزشتہ قوموں کا تذکرہ ہے کہ بتایا کس طرح جو ہے انہوں نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا اور پھر وہ تباہ ہوئے۔ مطلب یہ ہے کہ پہلوں نے سرکشی کی اور اختلاف میں پڑھ کر اپنے لیے وبال کو دعوت دی، تو جو قرآن کے منکر ہیں وہ بھی یہی کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 3 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اولم یر الذین کفروا ان السماوات۔ اس میں یہ بتایا ہے کہ آسمان اور زمین کی تخلیق کا ذکر ہے اس رکوع کے اندر، اور جو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام کائنات کا چلایا ہوا ہے اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور پھر بتایا ہے کہ انسان جس مقصد کے لیے پیدا ہوا ہے انسان اس کو بھول چکا ہے، اور وہ مقصد ہے اللہ کی عبادت۔ انسان کفر اور سرکشی اختیار کر رہا ہے، اور پھر بتایا گیا کہ قرآن اور صاحب قرآن کا مزاح اڑایا جاتا ہے، اور قیامت سے غفلت ہے تو قیامت سے ڈرایا بھی گیا ہے۔ اور پھر ان کے مزاح کا ذکر ہے، وہ پوچھتے تھے مزاح کا خیز انداز میں کہ قیامت کب آئے گی، تو اس کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ جب آئے گی تو پھر پتہ چل جائے گا۔
اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ سے پہلے انبیاء کے ساتھ ان کا بھی تمسخر اڑایا گیا جس طرح آپ کا اڑایا گیا. تو گویا کہ یہ سلسلہ شروع سے چلا آ رہا ہے. جو انبیاء کے راستے کو اپناتے ہیں اس کا تمسخر اڑایا جاتا ہے. آج ہمارا المیہ بھی یہی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مضبوطی سے پکڑتا ہے تو اس کا مزاح اڑایا جاتا ہے. تو یہ بہت خوفناک انجام والا کام ہے. اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے. اس کے بعد رکن نمبر 4 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. اس رکو میں بتایا گیا کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں تو ان کو اللہ کے عذاب سے وہ چیزیں نہیں بچا سکتی جن کو انہوں نے معبود بنایا ہوا ہے. پھر اس کے بعد کافروں کے منصوبے کا ذکر ہے کہ کافر جو ہے نا وہ اسلام کو روکنا چاہتے ہیں لیکن وہ اسلام کا خاتمہ نہیں کر سکیں گے. یہ ان کا فریب نفس ہے. اسلام پھلے گا پھولے گا پھلتا ہے پھیلتا ہے اور پھیلتا چلا جائے گا. اور پھر قیامت اور جزا سزا کا تذکر ہے. اس کے بعد تورات کے نزول کا ذکر ہے کہ جس طرح اللہ نے تورات نازل کی تو قرآن بھی اللہ نے نازل کیا ہے. اس کے بعد رکوع نمبر 5 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. اس رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی دعوت حق کا تفصیلی ذکر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبوت دینے سے پہلے ہی انہیں رشد و ہدایت سے نوازا تھا. تو یہ ہر نبی اس کی جو نبوت سے پہلے، چونکہ نبوت 40 سال کی عمر میں ملتی ہے تو اس سے پہلے کی زندگی بھی بڑی معصومانہ ہوتی ہے، بڑی پاک و صاف ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے قدرتی حفاظت کا انتظام ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں جب چھوٹا تھا بکریاں چرانے کے لیے مکہ سے باہر گیا، مطلب باہر چرایا کرتے تھے. تو ایک رات میں نے اپنے ساتھی کو کہا کہ آپ خیال کرو تو میں شہر میں مکہ میں جا کر رات کو جو قصے کہانیاں ہوتے ہیں وہ جا کے سنتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جو ہی مکہ کی حدود میں داخل ہوا تو ایک جگہ سے شور آ رہا تھا. ایک آنے والے صاحب سے میں نے پوچھا یہ شور کیسے؟ بتایا گیا شادی کا پروگرام ہے تو گانا بجانا ہے. فرماتے ہیں کہ میں اس طرف جانے لگا تو فوراً میرے اوپر نیند طاری کر دی گئی اور جب میں اس وقت اٹھا جب سورج کی کرنیں مجھ پہ پڑ رہی تھی، سورج کی تپش لگ رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ قدرتی طور پر انتظام کرتے حفاظتی. تو یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح انہوں نے دلائل سے توحید کو ثابت کیا اور بت پرستی کو انہوں نے خاموش کیا. مثلا ایک تو یہ کیا انہوں نے کہ ان کے بت قدے میں چلے گئے، بتوں کو توڑ دیا. جب وہ واپس آئے کہنے لگے ہمارے بتوں کے ساتھ کیا کیا؟ بڑے بت کو کچھ نہیں کہا ابراہیم علیہ السلام نے. تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم نوجوان ہے، وہ ان کا ذکر کرتا رہتا، اسی نے کیا ہوگا. تو پھر ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس بڑے سے پوچھو. تو وہ شرمندہ ہو گئے، اپنے جی میں کہنے لگے کہ واقعی ہم غلطی پر ہیں اور شرم سے سر جھک گئے. پھر ابراہیم کو کہا ابراہیم تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں. پھر ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ جو بولتا نہیں ہے وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے، وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد پھر جب دلیل سے وہ شکست کھائی انہوں نے تو انہوں نے ریاکشن کیا، کہا کہ یہ آگ میں جلاؤ. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا. اور پھر اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کا تذکرہ ہے اور پھر اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے اور بتایا کہ یہ سارے لوگ جو تھے یہ حق کے داعی تھے، یہ حق کی دعوت دینے والے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمتیں کی اور آخر میں حکم دیا کہ یہ لوگ کیا کرنے والے تھے کہ وہ نماز قائم کرتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے اور دوسری عبادتوں کی طرف لوگوں کو دعوت بھی دی انہوں نے اور خود عمل بھی کیا. مطلب ہمیں 4 کام کرنے ہوں گے، نماز قائم کرنی ہوگی، مالی عبادت زکوٰۃ دینی ہوگی، دوسروں کو نیک کام کی ترغیب دینی ہوگی اور خود بھی عمل کرنا ہوگا. تو یہ ان انبیاء کا طریقہ ہے، یہ ہمیں اپنانا چاہیے. اس کے بعد رکوع نمبر 6 ہے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ. اس رکوع میں متعدد انبیاؤں کا ذکر ہے اور ان کے واقعات کا، جیسے نوح علیہ السلام ہے ان کا ذکر ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے بارے میں ہے کہ ہم نے ان کے لیے ہوا کو تابع کر دیا اور ان کے معجزات کا ذکر ہے. داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ہم نے ان کے تابع پرندوں اور پہاڑوں کو کر دیا. جب اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے تو پہاڑ اور پرندے بھی ساتھ بیان کرتے تھے. اور پھر یہ بتا دیا ان انبیاء کا تذکرہ کر کے کہ سب نے اپنے اپنے وقت میں
اسی اسلام کی طرف لوگوں کو بلایا ہے۔ تو سب کا جو دین تھا وہ یہی تھا، دین اسلام تھا، اور عمل بھی اسی پر تھا۔ تو ان کی قوموں نے جو پھر ان انبیاء کے ساتھ معاملہ کیا اس کا ذکر ہے اس رکوع میں، اور پھر اطاعت کرنے والوں کی کامیابی کا بھی ذکر ہے۔ اور دوسری طرف پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو اس رکوع میں تسلی دی گئی ہے، اور تیسری طرف یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ قرآن کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے، نتیجہ ویسے ہی کچھ ہوگا۔ اگر کوئی انکار سرکشی پہ اڑا رہا تو پھر قوم نوح والا حشر ہوگا اس کا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 7 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ اس رکوع میں بہت سی نصیحتیں ہیں، ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی زمین پر فتنہ اور فساد زیادہ دنوں تک رہنے نہیں دیتا، اور جو مفسد فساد کرنے والے ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ان کو جڑ سے اکھیڑ دیتا ہے۔ اور دوسری نصیحت یعنی اعلان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین کی کہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو انسانوں کو چاہیے کہ اس رحمت کی قدر کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے اللہ کی رحمت کے مستحق بنیں۔ اور ساتھ ہی پھر اس رکوع میں قیامت کے ہولناکیوں اور قیامت کی نشانیوں کا ذکر ہے۔ یہاں پر یہ سورہ انبیاء مکمل ہوئی ہے، اور آگے سورہ حج ہے۔ سورہ حج یہ نام اس لیے رکھا کہ چوتھے رکوع میں حج کا ذکر آیا ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، تو اس وجہ سے مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ حج ہے۔ زمان نزول یہ مکی دور کے بالکل آخر میں یہ سورہ حج نازل ہوئی، اور ہجرت کے بعد اس سورت کی تکمیل ہوئی ہے۔ مضامین اس سورت میں 3 قسم کے لوگوں سے خطاب کیا گیا ہے۔ نمبر 1 مشرکین مکہ سے، نمبر 2 جو لوگ تذبذب میں پڑے ہوئے ہیں ان سے خطاب کیا، نمبر 3 جو مومنین صادقین ہیں ان سے خطاب کیا ہے۔ تو پارے کا رکوع نمبر 8 بنے گا، اور سورت کا پہلا رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یعنی اس رکوع میں قیامت اور اس کے ہولناکیوں کا ذکر ہے۔ یعنی قیامت کا منظر اتنا خوفناک ہوگا کہ اگر دودھ پلانے والی وہ منظر دیکھ لے تو اپنے بچے کو بھول جائے گی، اسی طرح اگر حمل والی ہے تو وہ حمل کو گرا دے گی ڈر اور خوف کی وجہ سے، اتنا ہولناک منظر ہے۔ اور پھر بتایا کہ قیامت کے واقع ہونے میں لوگوں کو شک نہیں کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی قیامت کے واقع ہونے پر دلیل دی گئی ہے کہ قیامت آ کر رہے گی۔ اور پھر یہ بتایا کہ جس طرح انسان کو اللہ نے بنایا نطفہ سے، پھر جمع و خون ہے، تو اللہ نے جیسے انسان کی تخلیق کی تو پہلی دفعہ اللہ نے تخلیق کی تو قیامت کے بعد دوبارہ زندگی ہے۔ اس کے بعد پارے کا رکوع نمبر 9 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ۔ اس رکوع میں انسان کی ذہنیت بتائی گئی ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، لیکن ذرا مصیبت آتی، تکلیف آتی ہے تو وہ عبادت کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے۔ پچھلی صورتوں میں بھی ایک کیفیت بتائی تھی کہ جب خوشحالی ہوتی ہے تو شرک کرنے لگ جاتے ہیں انسان، اللہ کی نافرمانی، جب تنگی آتی ہے تو پھر گڑ گڑاتا ہے، اللہ کے حضور روتا ہے۔ تو مختلف قسم کے لوگ ہیں۔ یہ جو بات ہے نا، یہ جو اس رکوع میں بتائی گئی، یہ ہمارے معاشرے کا جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے، یعنی جو بچے پڑھ رہے ہیں، جو بچیاں پڑھ رہی ہیں یونیورسٹیز میں، کالجز میں، تو ان کا مزاج ایسے ہی ہوتا ہے۔ بارہا تجربہ ہوا ہے کہ جب پریشانی آتی ہے تو عبادت اور اللہ سے تعلق کو چھوڑ دیتے ہیں بچے۔ کیوں چھوڑ دیتے ہیں جی؟ اللہ تعالیٰ ہماری معاذ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری سنتا ہی نہیں، اللہ ہم پہ رحم نہیں کھاتا، اللہ فلاں نہیں کرتا، تو اللہ سے بہت دور ہو جاتے ہیں جب پریشانی تنگی آتی ہے۔ تو اللہ نے یہ انسان کے غفلت کے بارے میں بتایا کہ انسان جو ہے ایسے ہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نظام ربوبیہ سے قیامت پر دلیل لائی گئی ہے، اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تربیت کے لیے سارا نظام بنایا ہے، انسان اس سے فائدہ اٹھائے اور اپنی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے نبھائے۔ اور پھر آخر میں بتایا ہے کہ جو انسان مختلف عقائد پہ چل رہے ہیں، ان الذین آمنوا والذین ہادوا، کہ مسلمان ہیں، یہودی ہیں، نصارہ ہیں، مجوس ہیں، جو بھی ہیں، فیصلہ قیامت والے دن ہوگا کہ حق پر کون ہے۔ یہاں اللہ نے دلائل تو بھیجے ہیں،
لیکن پھر فیصلہ وہاں پہ ہوگا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 10 سے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اس میں ایمان والوں کو خوشخبری دی گئی ہے کہ جو ایمان والے ہیں ان کے لیے جنت کی بشارت دی گئی ہے، لیکن بتایا یہ گیا کہ وہ نیک عمل پہ کاربند رہیں۔ اور پھر کعبہ کی حرمت کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ گھر اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا ہے، تو لہٰذا اس گھر سے عبادت کرنے سے روکنا، اس گھر میں یہ اللہ کے گھر کی بے حرمتی ہے اور اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی بات ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 11 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ۔ اس رکوع میں بتایا گیا ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر عظیم شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اور کس غرض سے کی تھی، کن تمناؤں سے کی تھی۔ تو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرے۔ پھر 7 حج کے مختصر احکام اس رکوع میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 12 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اس رکوع میں قربانی کے احکام کا ذکر ہے، یعنی قربانی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی رکوع میں بتایا کہ جو جھکنے والے اللہ کے آگے، ان کو خوشخبری دیجیے جنت کی۔ جھکنے والے کون ہیں؟ اللہ نے صفات بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی صفت بیان کی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہوتے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور دوسرا مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، اور تیسرا نماز قائم کرتے ہیں، چوتھا زکوٰۃ دیتے ہیں۔ مطلب جو آدمی یہ 4 کام کرے، نمبر 1 اللہ کا ذکر آ جائے تو اللہ سے ڈرے۔ ظاہر اللہ سے ڈرنا یہ ہے کہ آدمی اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے، مصیبتیں آئیں صبر کریں، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، یعنی بدنی اور مالی عبادتیں پوری کرے۔ تو یہ جو 4 کام کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کہتے ہیں یہی جھکنے والے ہیں، اور انہی کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ اور اس کے بعد پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے بڑی اہم بات کی۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو قربانی کا عمل ہے، یہ اخلاص سے جو کرے گا قبول ہوگا۔ یعنی اللہ کو گوشت وغیرہ خون نہیں پہنچتا، اللہ کو تقویٰ پہنچتا ہے کہ کتنی محبت سے دل سے یہ آدمی قربانی کر رہا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 13 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا۔ اس رکوع میں پہلے تو جہاد پر ابھارا گیا، یعنی جہاد کی اجازت دی گئی۔ مکہ میں تو اجازت نہیں تھی، مدینہ آ کر اجازت دی گئی۔ اور پھر ساتھ اسلامی حکومت کے خد و خال بیان کیے گئے۔ اب آپ اندازہ لگیں کہ حکومت کا کام کیا ہے، خد و خال کیا ہیں، کہ نماز قائم کرنا، یہ نماز کے نظام کو قائم کرنا، زکوٰۃ کے نظام کو قائم کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی برائیوں سے روکنا، نیکی کو حکم دینا، برائیوں سے روکنا۔ اب یہ 4 ذمہ داری ہیں، یہ اہم، یعنی یہ خد و خال بیان کی اسلامی حکومت کا۔ تو ہم اپنے مسلمان ملکوں کی حکومتوں کو اس پر پرکھیں، کیا وہ اس حکم کو پورا کر رہے ہیں، تو پھر کیسے وہ اسلامی حکومتیں کہلائی جائیں گی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے جو تکذیب کرنے والے ہیں، جھٹلانے والے ہیں، ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور بتایا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کیا انبیاء کے ساتھ۔ اور پھر ان کی سرکشیوں کا ذکر ہے، جس میں قوم عاد، قوم سمود وغیرہ کا ذکر ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 14 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کرایا گیا کہ آپ کی نبوت عمومی نبوت ہے، تمام کائنات کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے آپ کی نبوت ہے، اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور پھر بتایا کہ جو لوگ تصدیق کر کے نیک عمل کریں گے تو ان کے لیے بشارت ہے۔ اور پھر شیطان کی چال بازیوں کا ذکر ہے کہ ہر زمانے میں جو حق کے داعی ہیں، یعنی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، تو ان کے آگے، ان کے کام میں شیطان نے رکاوٹیں ڈالی ہیں، روڑے اٹکائے ہیں، لیکن شیطان کو ذلیل ہونا پڑا اور ناکام رہا۔ تو لہٰذا وہ لوگ جو اپنے آپ کو شیطان کا اعلی کار بناتے ہیں، دین کے کاموں میں روڑے اٹکاتے ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ ناکام ہوں گے، اور قیامت والے دن ان کو سزا ملے گی۔ اس کے بعد رکوع نمبر 15 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا۔ اس رکوع میں جہاد اور ہجرت کی اہمیت اور فضیلت کا بیان ہے، اور بتایا گیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے اور ہجرت کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ ساتھ ہی اسلام کے غالب آنے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اسلام آخر کار غالب آ کر رہے گا۔
اس کے بعد رکوع نمبر 16 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ان اللہ سخر لکم ما فی الارض۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات کا ذکر کیا جس سے انسان فائدہ اٹھاتے، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آسمان کو روکے ہوئے ہے، مطلب کیا ہے کہ اگر اللہ آسمان گرا دے تو یہ سارا کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ یعنی اتنا بڑے آسمان کو اللہ نے قابو کیا ہوا ہے، تو لیکن انسان پھر بھی ناشکری کرتا ہے۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نعمتیں لینے چھیننے پر بھی قادر ہے، پھر اس وقت کیا تیرا حال ہوگا، یہ انسان کو سمجھایا گیا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 17 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ۔ اس رکوع میں مختلف انداز سے مشرکوں کو سمجھایا گیا کہ وہ اپنے حرکتوں سے باز آ جائیں، اور پھر شرک کی برائیاں اور بتوں وغیرہ کی جو مجبوریاں ہیں، بے بسی اور لاچاری، اس کو بیان کیا گیا، اور ساتھ ہی مسلمانوں کو نماز کا، جہاد کا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اور بتایا کہ یہی جو اسلام ہے یہی ملت ابراہیمی ہے، اور انہی نے تمہارا نام مسلمان رکھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو ایک فریضے کی یاد دہانی کرائی گئی کہ حق کی گواہی کے لیے تمہارا انتخاب ہوا ہے، اور یہ تمہاری عظمت اور شرافت کی وجہ ہے، تو اس سے غافل ہونے کے بعد تم پھر خیر امت کہلانے کے مستحق نہیں رہو گے، کیونکہ اللہ نے تو کہا نا کنتم خیر امہ، وہ اسی وقت ہوگا کہ جب تم اس دین اسلام کو سنبھال کے رکھو گے اور اس فریضے کو ادا کرو گے۔ تو یہاں پہ بحمد اللہ 17 پارے کا خلاصہ مکمل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔